بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے جواب دیا، فرحاد کے قید ہو جانے سے سونیا کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی، اسی طرح آلہ بی بی کسی سے کم نہیں ہے۔ دنیا کی تمام خطرناک تنظیموں کے سربراہ ان دو عورتوں کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ماسٹر کی نے یہ کیسے سراغ لگایا کہ رسونتی ہارر بے میں پائی جا سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ماسٹر کی کے آدمی ان تمام افراد کی نگرانی کرتے تھے جو جاپانی ڈاکٹر کے پراسرار آپریشن میں شریک ہوئے تھے یا ان ڈاکٹروں کے ساتھ وفد کی صورت میں جاپان گئے تھے۔ پھر الاسکا میں دی کلر کی نگرانی کے لیے جو لوگ مقرر کیے گئے تھے ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ اس طرح ہمارے آدمی رومانٹک بیبی تک پہنچ گئے۔ اس کا پیچھا کرتے ہوئے ہارر بے آئے، وہاں رسونتی نظر آ گئی۔ پتا چلا خواہ مخواہ اتنے عرصے تک تلاش کیا گیا، پراسرار شخص خود ہی چاہتا تھا کہ رسونتی دشمنوں کی نظروں میں آ جائے، خصوصاً فرحاد کو دکھانے اور ٹریپ کرنے کے لیے رسونتی کو ہارر بے میں آزاد چھوڑ دیا گیا تھا۔ سونیا اور آلہ بی بی کا سراغ کس طرح لگایا جا رہا ہے میں نہیں جانتا، لیکن سونیا کا سراغ ملنے ہی والا ہے۔ یہ بڑی اہم اور چونکا دینے والی بات تھی۔ شیبا نے سوال کیا، وضاحت کرو کس طرح سراغ ملنے والا ہے؟ سونیا کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ماسٹر کی کے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ یہ وہی عورت ہے جو انسانوں کی بو سونگ کر ان کا تعاقب کرتی تھی اور ان کی شہرک تک پہنچ جاتی تھی۔ اگرچہ سونیا کے پاس اب وہ سونگنے کی حص نہیں رہی، لیکن شکاری کتوں کے پاس تو موجود ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ سونیا کی تلاش میں شکاری کتے چھوڑے گئے ہیں؟ مجھے یہی بتایا گیا ہے۔ کسی بھی شکار تک پہنچنے کے لیے پہلے اس کے جسم کی بو شکاری کتوں کو سونگائی جاتی ہے۔ سونیا کی بو کس طرح کتوں تک پہنچائی گئی ہوگی؟ جو طیارہ جنگل میں تباہ ہوا تھا اس میں سونیا، آلہ بی بی اور سجاد تھے۔ دشمنوں نے ان تینوں کو بڑے ہی پراسرار طریقے سے دوسری جگہ منتقل کر دیا تھا، لیکن شکستہ جہاز میں کچھ ایسی چیزیں رہ گئی تھی جن پر پراسرار شخص کے آدمیوں نے توجہ نہیں دی یا پھر انہیں اہمیت نہیں دی۔ ہمارے آدمی وہاں سے وہ سارا ٹوٹا پھوٹا سامان لے آئے۔ ان میں ایک اٹیچی تھی جس میں سونیا کا استعمال شدہ لباس تھا۔ معلوم ہوتا تھا اس نے طیارے میں سفر کے دوران لباس تبدیل کیا تھا اور وہ لباس اتار کر ایک اٹیچی میں رکھ دیا تھا۔ بہرحال اس لباس کو شکاری کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا تھا۔ آخر کتنے کتے ہوں گے جو اسے تلاش کریں گے اور کہاں تلاش کریں گے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ سونیا کس ملک میں ہے، کس شہر میں ہے؟ جب تک سونیا، رسونتی اور آلہ بی بی کے متعلق یقین نہیں ہوا تھا کہ وہ کس ملک میں لے جائے گئے ہیں، اس وقت تک ماسٹر کی صبر سے بیٹھا رہا۔ جب پتا چلا کہ یہ تینوں عورتیں الاسکا میں ہو سکتی ہیں اور پھر ہارر بے میں رسونتی پائی گئی تو تصدیق ہو گئی کہ باقی دو عورتیں بھی اسی ملک میں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اس ملک کے ہر اسٹیٹ میں، ہر اسٹیٹ کے ہر شہر میں دو دو چار چار شکاری کتے رکھے گئے ہیں۔ وہ کتے جلد ہی سونیا تک پہنچ جائیں گے یا شاید پہنچ چکے ہوں گے۔ ماسٹر کی ان کے تعاقب میں بھی ہوگا، اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ سلیمان جوگو سے جو معلومات حاصل ہو رہی تھی ان سے پتا چلتا تھا کہ ماسٹر کی ذہین اور حاضر دماغ ہے۔ یوں تو شکاری کتوں کے ذریعے اپنے شکار تک پہنچنے کا ہنر بہت پرانا ہے۔ تمام خطرناک تنظیموں کے سربراہوں نے رسونتی، سونیا اور آلہ بی بی کو ڈھونڈ نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی ہوگی، ہر طرح کے ہتھ کنڈے آزمائے ہوں گے۔ شاید ان کے ذہن میں شکاری کتوں والی بات بھی ہو، لیکن صرف ماسٹر کی اس پر عمل کر رہا تھا۔ اتفاق سے سونیا کا استعمال شدہ لباس اسی کے ہاتھ لگا تھا۔ شیبا نے اپنے معمول سے پوچھا، کیا آلہ بی بی کو تلاش کرنے کے لیے بھی ایسا ہی کوئی خاص طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ آلہ بی بی کا ایسا کوئی استعمال شدہ لباس یا ایسی چیز نہیں ملی جو اس کی تلاش میں معاون ثابت ہوتی۔ بائی دی وے، ماسٹر کی ہماری توقع اور سوچ سے بھی زیادہ چالاک ہے۔ وہ آلہ بی بی کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرے گا جو ابھی تک کسی نے نہ کیا ہو۔ سلیمان جوگو، اب میں تمہیں ایک آخری حکم دے رہی ہوں۔ یہ حکم ہمیشہ تمہارے دماغ میں نقش رہے گا۔ یہ آخری حکم ہمیشہ میرے دماغ میں نقش رہے گا۔ آج کے بعد تم خواہ کتنی دماغی توانائی حاصل کر لو، تم خواہ کتنی دیر سانس روکنے کا ہنر حاصل کر لو، مگر اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرو گے۔ میں خواہ کتنی دماغی توانائی حاصل کر لوں، خواہ کتنی دیر سانس روکنے کا ہنر حاصل کر لوں، مگر اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کروں گا۔ تم اسی وقت پرائی سوچ کی لہروں کو سنو گے جب تمہیں مخاطب کیا جائے گا۔ میں اسی وقت پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کروں گا جب مجھے مخاطب کیا
جائے گا۔ اب میں ترمیمی عمل ختم کرتی ہوں، تمہیں حکم دیتی ہوں، آرام سے سو جاؤ، 2 گھنٹے بعد تمہاری آنکھ کھلے گی، تم یہ بھول جاؤ گے کہ مدام کمپیوٹر نے تم پر ترمیمی عمل کیا تھا۔ اس نے ضروری ہدایت دینے کے بعد سلیمان جوگو کو گہری نیند سلا دیا۔ جب واپس جناب شیخ الفارس کے پاس آ کر اس کے متعلق تمام تفصیلات بتائیں، جناب شیخ الفارس نے کہا اگرچہ ماسٹر کی نے سونیا کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے بہت ہی عمدہ طریقہ کار اختیار کیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ سونیا تک پہنچ جائے گا، لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ سونیا منظر عام پر آ جائے گی، انشاءاللہ ہم اسے کسی کے ہتھے چڑھنے نہیں دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا شیبا تم ہر آدھے گھنٹے کے وقفے سے بلیک شیڈو کے پاس 2 بار جا چکی ہو، مگر سلیمان جوگو کے سلسلے میں کافی دیر ہو چکی ہے، تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، تم پھر بلیک شیڈو کے پاس جاؤ۔ اس نے ہدایت پر عمل کیا، بلیک شیڈو کے دماغ میں پہنچ کر فرہاد کی حیثیت سے رابطہ قائم کیا۔ اس نے کہا جناب میں بد نصیب ہوں، انہوں نے مجھے اب تک مائک اور اسپیکر کے معائنے کے لیے نہیں بلایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں نے بنا کر دیا اس کی کارکردگی سے وہ مطمئن ہے اور اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ شیبا نے فرہاد کے لب و لہجے میں کہا فکر نہ کرو، مشینی معاملات میں کچھ نہ کچھ خرابی ہوتی ہی ہے، آج نہیں تو کل ہوگی، میں ہر آدھے گھنٹے بعد تم سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر پھر اس کے دماغ سے چلی آئی۔ جناب شیخ الفارس نے کہا اب تیسرا جال باس بورنیا پر پھینکو۔ انہوں نے بورنیا کے سلسلے میں شیبا کو ضروری ہدایت دی، اچھی طرح ہر بات سمجھائی، اس کے بعد اسے بورنیا کے پاس پہنچنا چاہیے تھا مگر وہ میرے پاس آ گئی۔ اس نے جناب شیخ الفارس کو جب سے یہ خبر سنائی تھی کہ میں خطرے سے باہر ہوں تب سے مطمئن تھی، مگر شیبا کے اندر ایک نامعلوم سی بے چینی تھی، ایسی بے چینی جو سمجھ میں نہیں آتی اور نہ ہی کسی کو سمجھائی جا سکتی ہے بلکہ کسی کو بتائی بھی نہیں جاتی۔ اسی لیے اس نے شیخ الفارس کو یہ نہیں بتایا کہ میرے پاس آ رہی ہے اور وہ چپ چاپ آ گئی۔ میں ہوش میں آ گیا تھا مگر ایسی شدید تکلیف سے دوچار تھا کہ کچھ بولنے کی سکت تھی اور نہ ہی کچھ سوچنے کا حوصلہ، کوئی ذرا سی بات سوچتے ہوئے بھی تکلیف محسوس ہوتی تھی، بس اتنا محسوس کیا کہ میں کسی اسپتال میں ہوں، اس کے بعد دوبارہ غافل ہو گیا۔ اس غفلت پر میرا اپنا اختیار نہیں تھا، جسم سے اتنا خون بہ گیا تھا کہ خون پہنچانے کے باوجود مجھ میں وہ پہلی سی توانائی اتنی جلدی نہیں آ سکتی تھی۔ شیبا دماغ میں رہ کر میری حالت کو سمجھ رہی تھی، اس نے ایک بار مجھے مخاطب کیا، میں نے اس کی سوچ کے لہجے میں اپنا نام سنا مگر جواب نہ دے سکا، ہولے سے کرا کر رہ گیا۔ وہ آہستگی سے بولی میں سمجھ رہی ہوں تمہیں سوچ کے ذریعے جواب بھی نہیں دینا چاہیے، بے فکر رہو، دشمن کی قید میں صحیح آرام سے رہو، وہ تمہیں مزید تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں، ابھی پوری طرح یہ تصدیق نہیں ہو سکتی کہ تم فرہاد واقعی فرہاد ہو، ہم دشمنوں کو پہلے کی طرح الجھانے کی کوشش کریں گے، میں جا رہی ہوں، تمہارے پاس آ کر خیریت معلوم کرتی رہوں گی۔ وہ چلی گئی۔ موجودہ حالات میں دوستوں اور دشمنوں کی نگاہیں مجھ پر تھیں، دشمن چاہتے تھے میں مر جاؤں مگر جس دشمن کے قبضے میں تھا وہ مجھے فوراً نہیں مار سکتا تھا، اس کے لیے لازمی تھا کہ تصدیق کرتا مجھ سے پہلے ڈمی فرہاد جب بھی دشمنوں کے قبضے میں گیا تو اس ڈمی کو بھی دشمنوں نے مارنے کی جرت نہیں کی، وہ جانتے تھے اگر انہوں نے ڈمی کی صورت میں بھی فرہاد کو مارنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بھیانک ہوگا۔ سجاد علی تیمور بھی ڈمی فرہاد کا رول ادا کرنے کے باوجود دشمنوں کی قید میں زندہ رہا تھا، وہ مجھے بھی زندہ رکھنے پر مجبور تھے، میرا روپوش رہنا دشمنوں کے لیے مصیبت تھا، وہ مجھے اندھیرے کا تیر کہتے تھے، جب میں کسی کے قبضے میں آ جاتا تب بھی مصیبت بن جاتا، نہ وہ مجھے مار سکتے تھے نہ زندہ رکھ سکتے تھے، زندہ رکھنے میں اندیشہ تھا کہ دوسری تنظیموں کے افراد دعویٰ بولیں گے، ہنگامہ کریں گے اور کسی طرح فرہاد کو اپنی طرف لے جائیں گے۔ دوستوں اور دشمنوں کی نظریں میرے علاوہ سونیا اور آلا بی بی کو تلاش کر رہی تھی۔ موجودہ حالات میں سونیا اور آلا بی بی بہت زیادہ اہم تھے، لیکن شیبا کی نظروں میں باس بورنیا کی اہمیت زیادہ تھی۔ وہ پہلے ہی دن سے بورنیا کے ذریعے شیطان کو دیکھ کر یہ ضد کر بیٹھی تھی کہ کسی نہ کسی طرح شیطان کی کھوپڑی میں پہنچے گی، اس کے لیے بیچاری نے مجھے شیطانی زبان سکھانے کی کوشش کی تھی، بڑی حد تک میں سیکھ گیا تھا، کچھ اس نے بھی سیکھ لیا تھا، مگر مکمل طور پر اس زبان پر جب تک عبور حاصل نہ کرتی وہ بورنیا کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ ادھر بورنیا کی ناکامی اور جھنجھلاہٹ قابل دید تھی، وہ بیچارہ تقریباً کامیاب ہو چکا تھا، میرے قریب پہنچ چکا تھا، مجھے بے نقاب کر چکا تھا، لیکن اس کی ناکامی بقول شاعر قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ اس نے بڑی محنت کی تھی، یہ محنت جسمانی طور پر تھی، یہ محنت دماغی طور پر تھی اور یہ محنت کالے جادو کے ذریعے شیطان کو خوش کرنے کے طور پر بھی تھی۔ بیچارے نے کیسی
कैसी हसीन लड़कियों को शैतान के आगे कुर्बान कर दिया, इसे खुश किया, मेरा पता मालूम किया, मेरे पास आया, दुनिया वालों के सामने मुझे बेनकाब किया। वो तकरीबन मुझे जीत चुका था मगर जीतने से पहले हार भी चुका था। इस रात मैं इसके हाथ से निकल गया। वो रात इसने बड़े इज़्तिराब के आलम में गुजारी। रात भर झुंझलाता रहा, शैतान को पुकारता रहा। अपने काले जादू के जरिए 2 बार मुझ तक पहुंचने या मुझे अपने पास खींच लाने के जतन करता रहा मगर नाकामी हुई। दूसरे दिन यही बात समझ में आई कि फिर किसी हसीन औरत की कुर्बानी देकर शैतान को खुश करना होगा, इसे बुलाना होगा और पूछना होगा कि आखिर फरहाद हाथ से कैसे निकल गया, अब भी वो इसे हासिल कर सकता है या नहीं। जब शीबा इसके दिमाग में पहुंची तो वो इस वक्त 12 बजने में 15 मिनट थे। बोर्निया इस खुफिया शैतानी अड्डे में था। वहाँ शैतानी रक्स जारी था। इसके कबीले से तल्लक रखने वाली औरतें और मर्द शैतान को खुश करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे थे जिन्हें तहजीब गवारा नहीं करती, मगर शैतान को खुश करने के लिए ये लाजमी होता है। इसे खुश करने के लिए इंसान के खून से हाथ रंगने पड़ते हैं और आज बोर्निया फिर एक हसीना के खून से हाथ रंगने वाला था। इसके लहू से शैतान को स्नान कराने वाला था। इसके नतीजे में शैतान खुश हो जाता और इसे अपना दीदार कराता और फरहाद के मुतल्लक शायद कोई खुशखबरी सुनाता। शीबा ने बोर्निया के जरिए एक तरफ देखा, एक हसीन औरत तून से बंधी हुई थी। इसे बांधने का अंदाज वैसा ही था जैसे किसी कुर्बानी के जानवर को बांधा जाता है, यानी रस्सी का एक सिरा सतून से बंधा हुआ था और दूसरा सिरा इस हसीना के गले में फंदे की तरह पड़ा हुआ था। इसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे ताकि वो फंदे को न खोल सके। वो बुलंद आवाज से कह रही थी, शैतान के बच्चों, ये क्या कर रहे हो? मैं कोई कुर्बानी का जानवर नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे। शीबा को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि वो हसीना ऐसे जादुई घिनौने माहौल में पुरसुकून थी जहाँ इसकी मौत लाजमी थी। इसकी आवाज और लहजे से पता चल रहा था कि इसे अपने आप पर बड़ा एतमाद था, जैसे इस तरह की शैतानी मौत पर इसे यकीन न हो और वो वहाँ से बच निकलने के सिलसिले में पूरा उम्मीद हो। शीबा ने इसके दिमाग की तरफ छलांग लगाई। वहाँ पहुंचकर महसूस हुआ जैसे वो हसीना अपने दिमाग के अंदर कुछ बेचैनी महसूस कर रही है। इसकी सोच कह रही थी, ऐसा लगता है जैसे मैं अपने दिमाग पर ऐसा बोझ पहले भी कभी महसूस कर चुकी हूँ, मगर ऐसा कब हुआ? शीबा ने इसकी सोच में सवाल किया। हाँ, मुझे सोचना चाहिए, ऐसा कब हुआ? इस हसीना को याद नहीं आ रहा था। शीबा इसके दिमाग को टटोल रही थी और इसकी नादानस्तगी में इससे अब तारफ हासिल कर रही थी। ये तारफ कुछ अजीब सा था। इसे खुद अपने मुतल्लक ज्यादा मालूमात हासिल नहीं थी। इसका कोई खास नाम भी नहीं था। अब से पहले जहाँ वो नजरबंद रखी गई थी वहाँ के लोग इसे मिस ब्यूटी कहते थे। शीबा ने इसकी सोच में सवाल किया, वो कहाँ नजरबंद रही थी? वो इस सिलसिले में कुछ बता न सकी, इस जगह का नाम नहीं जानती थी। इसने फिर पूछा, नजरबंद रखे जाने से पहले वो कहाँ थी, कहाँ से लाई गई थी, किस मुल्क से तल्लक रखती थी? इसकी सोच ने अजीब सा जवाब दिया, मैं किसी मुल्क से तल्लक नहीं रखती। मैं नहीं जानती कहाँ पैदा हुई और कहाँ लाई गई। जब मुझे यकीन हुआ कि मैं बड़े ही महजब अंदाज में कैद की गई हूँ, मेरे लिए आरामो आसाइश का हर सामान मौजूद है, लेकिन बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, तो मेरे अंदर बगावत ने सर उठाया और मैं वहाँ से फरार हो गई। फिर इसकी सोच में सवाल किया गया, मैं इन शैतानों के दरमियान कैसे फंस गई? इसकी सोच ने जो जवाब दिया वो थैलमा की जिंदगी से मिलता जुलता था। जिस तरह थैलमा बॉस बोर्निया के हथे चढ़ी थी, इसी तरह ये भी अपने दुश्मनों की कैद से निकलकर मास्क मैन के आदमियों के हाथ लग गई थी और वो इसे बॉस बोर्निया के पास ले आए थे। शीबा ने समझ लिया इसके दिमाग में कोई गिरा ऐसी है जो इसे अपनी पिछली जिंदगी के मुतालिक सोचने नहीं देती। वो अपने बारे में बहुत कुछ फरामोश कर चुकी है। वो जो मिस ब्यूटी कहलाती थी, इसे अपनी जिंदगी की कहानी वहाँ से याद थी जहाँ वो नजरबंद रखी गई थी। इसे यूं लगता था जैसे वो इसी जगह पैदा हुई और वहीं से फरार होकर आजादी की ख्वाहिश में निकली थी कि फिर इन शैतानों के चुंगल में फंस गई। इसका दिमाग जो कह रहा था, इससे शुबा होता था जैसे वो किसी हादसे में अपनी याददाश्त खो चुकी है या फिर इसका ब्रेन वॉश किया गया है। ब्रेन वॉशिंग के ख्याल पर शीबा चौंक गई। रसवंती के साथ भी यही किया गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि रसवंती के जहन को बचकाना बना दिया गया था और वो जो हसीना थी, इसका जहन बचकाना नहीं था। वो अपनी उम्र के लिहाज से ज़हीन थी, हौसला मंद थी और अपनी कुव्वत इरादी से ऐसे बदतरीन माहौल में भी पुरसुकून रहना जानती थी। इसने सोचा कि फौरन जनाब शेख अल्फारज को इसके मुतल्लिक जाकर बताए, लेकिन ख्याल ख्वानी का राब्ता वहाँ से खत्म करके शेख अल्फारज से गुफ्तगू करने के दौरान इस हसीना को मौत के घाट उतारा जा सकता था। शैतान के सामने इसकी गर्दन उतारने के सारे इंतजाम हो चुके थे। अभी वहाँ से जाना मुनासिब नहीं था। इसने सोचा कुछ भी हो, इस हसीना को मरने नहीं देगी। अगर बचने की कोई सूरत ना निकली तो ऐन वक्त पर टेलीपैथी का हथियार आजमाएगी और बोर्निया को कुर्बानी से बाज रखने की कोशिश करेगी।
शैतान का बड़ा सा मुजस्समा पलेथी मारे बैठा हुआ था। इसका मुंह खुला हुआ था और खुले हुए मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। शैतानी कबीले के तल्लक रखने वाले रक्स करते हुए मुजस्समे के सामने आते थे और इन शोलों को सांस खींचकर अपने मुंह में लेते थे, फिर दूसरी तरफ मुंह करके इन शोलों को उगल देते थे, गोया के शैतान की शैतानियत को दुनिया के चारों तरफ फैला रहे थे। वो कभी चीखते थे, कभी हंसते थे, कभी गाते हुए रक्स करते थे। ऐसे ही जश्ने तुरब के हंगामों में इस हसीना का कहका सुनाई दिया। बोर्निया ने एकदम से चौंक कर सर घुमाते हुए इसकी तरफ देखा। इसकी पुश्त नजर आ रही थी, वो सुतून से लगी हुई थी और कह लगा रही थी। बोर्निया को हैरानी हुई, आज तक जितनी भी औरतों को वहाँ कुर्बानी के लिए लाया गया था वो दहशत से पहले ही आदमुई हो जाती थी या फिर रोती गिड़गिड़ाती रहती थी। यहाँ तो वो कह लगा रही थी। बोर्निया ने डांट कर पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? हंसने वाली की पुश्त अभी तक बोर्निया की तरफ थी। वो कह रही थी, शैतान के अहमक चेले, तुझे मालूम नहीं कि जानवर की कुर्बानी दी जाए या इंसान की कुर्बानी के लिए लाजमी है कि वो जानवर या वो इंसान सेहतमंद हो, अंदर से बीमार ना हो या इसके जिस्म पर जख्म का निशान ना हो। मगर ये देख, ये कहते ही बोर्निया की तरफ पलट गई। इसकी पेशानी से लहू बह रहा था। इसने अपने सर को सुतून से टकराकर जख्मी कर दिया था और कह रही थी, मैंने अपने आप को जख्मी किया है इससे पहले कि तू मेरा लहू शैतान की तरफ उछालता। मैंने अपना लहू बहा दिया। जा अपने शैतान से पूछ, क्या मेरी कुर्बानी कबूल की जा सकती है? इस बात पर बोर्निया का रद्द अमल क्या हुआ ये शीबा न देख सकी। वो इसकी जहानत पर शदीद हैरानी से फौरन ही शेख अल फारस के पास पहुंच गई। इन्हें बताया कि एक ऐसी हसीना है जिसने पलक झपकते ही शैतानी चालों को बदल कर रख दिया है। इसने इसका मुख्तसर सा हाल सुनाया तो शेख अल फारस ने कहा, बेटी यकीनन इसका ब्रेन वॉश किया गया है और जैसी जहानत का वो मुजाहरा कर रही है इससे पता चलता है कि वो आला बीबी है। अब ये बहस बाद में हो सकती थी कि ब्रेन वॉश के जरिए किसकी याददाश्त बुला दी जाए। पिछली जिंदगी याद न रहे लेकिन मौजूदा जिंदगी और आइंदा जिंदगी रहने के लिए एहतियात का जो तकाजा है इसे पूरा करने वाली जहानत कायम रहे। क्या ऐसा हो सकता है? इसका मुख्तसर सा जवाब यही है कि तनवीमी अमल के जरिए मुमकिन है। अब अगर वो आला बीबी है तो तनवीमी अमल के जरिए किस तरह इसका ब्रेन वॉश किया गया ये शायद आगे चलकर मालूम हो सकता था। शीबा कभी जनाब शेख अल फारस से गुफ्तगू करती थी और कभी पलक झपकते ही बोर्निया के पास पहुंच जाती थी। अब बोर्निया गुस्से से तिलमिला रहा था। इस हसीना को कुर्बान गाह तक नहीं ले जा सकता था। इसे फौरी तौर पर एक ऐसी औरत की जरूरत थी जो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो, इस तरह इसमें कोई नक्श न हो, बीमार न हो, जख्म का निशान न हो। वो दीवाना वार अपने कबीले की औरतों को जाकर देखने लगा। मिस ब्यूटी की तरफ से मायूस होकर वो अपने शैतान को मायूस करना नहीं चाहता था। इसके सामने कुर्बानी देना लाजमी था, लिहाजा इसने अपने ही कबीले की एक औरत को पकड़ लिया। शीबा जरा कमजोर दिल की औरत थी, वो किसी को कुर्बान गाह तक पहुंचकर कत्ल होते नहीं देख सकती थी। इसलिए वापस शेख अल फारस के पास आई और इनसे पूछा, जनाब आप कैसे कह सकते हैं कि वो आला बीबी हो सकती है? क्या वो सोनिया नहीं हो सकती? जनाब शेख अल फारस जरा मुस्कुराए फिर कहा, सोनिया और आला बीबी दोनों ही ज़हीन है, वो दोनों ही हाजिर दिमाग है, मगर दोनों में सिर्फ एक फर्क है, वो ये कि सोनिया आला बीबी के मुकाबले में मक्कार ज्यादा है। मगर वो वहाँ बंदी रहती तो खुद को कुर्बान होने से बचाने के लिए सिर्फ अपने आप को जख्मी न करती, बल्कि अब तक जो बड़ा सा छुरा बोर्निया के हाथ में है वो सोनिया के हाथ में होता और कुर्बान गाह में बोर्निया की गर्दन अलग नजर आती। शीबा ने हैरानी से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? ये तो सोनिया ही जानती है कि ऐन वक्त पर वो कैसी मकाराना चालें चलती है। भाई मेरा दिमाग भी काम नहीं करता, मैं समझता हूँ शैतान के नसीब अच्छे हैं, वहाँ आला बीबी है। अगर सोनिया होती तो शैतान अपनी जगह छोड़कर सोनिया को वहाँ बिठा देता। शीबा ने कहा, नहीं जनाब ये तो मुबालगा है। इन्होंने हंसते हुए कहा, दुश्मन यही धोखा खा जाते हैं, समझते हैं ये मुबालगा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता और वो हमारी मक्कार बेटी ऐसा करके दिखाती है। तुम बहस में वक्त जाया ना करो, वहाँ जाकर देखो आला बीबी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। शीबा आला बीबी के दिमाग में पहुँच गई। इस वक्त तक बोर्निया इस दूसरी औरत को कुर्बान गाह पर लाकर उसकी गर्दन उड़ा चुका था। उसके लहू से शैतान के जिस्म को स्नान करा रहा था और इन लहू के छींटों को खुद अपने आप पर भी उछाल रहा था। इस मरहले में बोर्निया पर दीवानगी तारी रहती थी, वो जुनूनी हालत में रक्स करता था, जश्न मनाता था। ऐसे वक्त आला बीबी के जो हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे वो पीछे से फिसलते हुए नीचे टांगों तक आए। फिर वो अपने हाथों को सामने की तरफ ले आई और दांतों से रस्सी खोलने लगी। उसी वक्त गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। चंद लम्हों के बाद वो आवाज बंद हो गई। वह शियाना अंदाज में रक्स करने वाले थम गए, सर उठाकर आसपास चारों तरफ देखने लगे। इस खुफिया
غار کی دیواریں ہولے ہولے لرز رہی تھی، چھوٹے چھوٹے پتھر گر رہے تھے، پھر زمین بھی لرزنے لگی۔ ایسے وقت لوگ پناہ کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، مگر اس شیطانی قبیلے کی عورتیں اور مرد خوش ہو کر اچھلنے لگے، رقص کرنے لگے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ شیطان آ رہا ہے۔ شیطان کے کھلے ہوئے منہ سے جو شعلے نکل رہے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکے تھے، اب وہاں سے دھواں نکل رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جس عورت کی قربانی دی گئی ہے اس کے لہو سے شیطان کے منہ کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، آگ بجھ گئی ہے، صرف دھواں نکل رہا ہے۔ ایسے ہی وقت بورنیا رقص کرتے کرتے اوندے منہ زمین پر گرا اور سر جھکا لیا، گویا وہ شیطان کے سامنے سجدہ کر رہا تھا۔ قبیلے کے تمام لوگ اسی طرح زمین پر اوندے لیٹ گئے، سب نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ایسے ماحول میں شیبہ ہوتی تو اس کا دماغ کام نہ کرتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ہاں، اس نے شیطانی زبان تھوڑی بہت سیکھ لی تھی، اس بات کی منتظر تھی کہ شیطان آئے اور کچھ بولے تو وہ اس کی بات سمجھے۔ وہ مس بیوٹی کے دماغ میں رہ کر شیطان کا انتظار کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ وہ مس بیوٹی رسیوں سے آزاد ہونے کے بعد ان سجدہ کرنے والوں سے بچتی بچاتی شیطان کے منہ کی طرف جا رہی تھی۔ کیسی بے باک تھی، فرار ہونے کا موقع ملا تھا، وہ کسی دوسری طرف بھاگ کر جا سکتی تھی، لیکن اس عورت کا دماغ تجسس سے بھرا ہوا تھا۔ جو بات اس کے دماغ میں کیل کی طرح چبھتی تھی وہ اس کیل کو نکال کر پھینکے بغیر چین سے نہیں رہتی تھی، اس لیے وہ شیطان کے منہ کی طرف جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ شیطان بنفس نفیس آ سکتا ہے اور کسی سے باتیں کر سکتا ہے۔ جب وہ شیطان کے کھلے ہوئے منہ تک پہنچی تو وہاں سے دھواں نکل رہا تھا، وہ دھواں لہرا رہا تھا جیسا کہ پہلے شیبہ نے اور میں نے بورنیا کے ذریعے دیکھا تھا۔ وہ دھواں انسانی جسم کی صورت میں لہرانے لگا تھا۔ پہلے اس کا سر نظر آیا، سر پر 2 سینگ نکلے ہوئے تھے، پھر اس کا 2 لمبے لمبے ہاتھ نظر آئے، ان ہاتھوں میں لمبے لمبے ناخن تھے۔ یہ سب کچھ دھواں سا تھا، لیکن شیطان کا وجود ظاہر ہو رہا تھا کیونکہ اس کا کہا صاف طور پر سنائی دے رہا تھا۔ شیبہ کی سانس شدید حیرانی سے اوپر کی اوپر ہی رہ گئی۔ مس بیوٹی شیطان کے مجسمے کے کھلے ہوئے منہ میں داخل ہو گئی تھی، دھواں وہیں لہرا رہا تھا، شیطان کا کہا وہیں سنائی دے رہا تھا، لیکن وہ نڈار عورت اس دھوئیں سے گزرتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ شیبہ اگر ٹیلی پیتھی کی آنکھ سے نہ دیکھتی تو کبھی یقین نہ کرتی کہ شیطان دھوئیں کی صورت میں رقص کر رہا ہو اور وہ اسی دھوئیں سے گزر کر اندر چلی گئی ہو۔ دراصل یہی انسانی حوصلہ ہوتا ہے جو شیطان کے اندر سے گزر کر اپنے ایمان اور اعتماد کو برقرار رکھتا ہے۔ اس وقت شیطان بورنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے پجاری، میرے کتے سور، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ بورنیا نے سر اٹھا کر دھواں شیطان کی طرف دیکھا، اس کی باتیں کھل گئی تھی، وہ ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے شیطان کے دیے ہوئے خطابات پر فخر کر رہا ہو۔ پھر اس نے کہا، اے شیطان معظم، میں فرہاد کو پھر ہار گیا۔ شیطان نے کہا، گدھے کبھی شطرنج نہیں کھیل سکتے، میں تمہیں چالیں سمجھاتا ہوں مگر تم چال چلنے سے پہلے چاروں طرف سے خود کو مضبوط نہیں کر سکتے، تم وہاں کمزور پڑ گئے تھے، اس لیے دوسری بازی لے گئے۔ شیطان نے کہا، گدھے کبھی شطرنج نہیں کھیل سکتے، میں تمہیں چالیں سمجھاتا ہوں مگر تم چال چلنے سے پہلے چاروں طرف سے خود کو مضبوط نہیں کر سکتے، تم وہاں کمزور پڑ گئے تھے، اس لیے دوسرا بازی لے گیا۔ بورنیا نے کہا، میں تیرے قدموں میں زیادہ سے زیادہ قربانیاں دوں گا، پلیز ایک بار پھر فرہاد کو میرے ہاتھوں میں پہنچا دے۔ بورنیا، تمہاری ایک بہت بڑی کمزوری ہے، وہ یہ کہ جب آنکھوں سے دیکھتے ہو تو عقل سے کام نہیں لے سکتے اور جب عقل سے کام لیتے ہو تو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اب جب کہ تم عقل کی باتیں مجھ سے سیکھنے آئے ہو تو اندھے ہو گئے ہو، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ کیا تم نے ابھی نہیں دیکھا کہ میرے منہ میں ایک مکھی گھس گئی ہے؟ باس بورنیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شیطان کے کھلے ہوئے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، شیطانی دھواں رقص کر رہا تھا۔ بورنیا نے کہا، اے شیطان معظم، یہاں اتنی آگ اور دھواں ہوتا ہے کہ مکھیاں آ ہی نہیں سکتی۔ گدھے، میں اس مکھی کی بات کر رہا ہوں جسے قربانی کے لیے تو نے باندھ رکھا تھا، وہ آزاد ہو کر میرے منہ میں چلی آئی ہے۔ بورنیا نے خوش ہو کر کہا، اس کا مطلب ہے تو نے آج ایک نہیں 2 قربانیاں قبول کی ہیں، دوسری کو بھی تو نے نگل لیا ہے۔ احمق کی اولاد، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں نگلنے کے بعد بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ میں نہیں سمجھا، تو نہ سمجھے تو بہتر ہے اپنے مطلب کی بات سن لے۔ فرہاد موت کے منہ سے نکل آیا ہے، چند روز میں بلا چنگا ہوگا، مگر یہ ثابت کرنا مشکل ہوگا کہ وہ فرہاد ہے۔ اس کے لوگ اسے صاف بچا کر نکال لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی وقت میں تجھے فرہاد کی شناخت بتاؤں گا تو اسے اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرنا۔ بورنیا نے گڑ گڑا کر کہا، اے شیطان، اس بار فرہاد کی دم اصلی لگا دے، پہلی نکلی تھی، اس لیے کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا اور وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس دھوئیں کے مجسمے سے بھاری بھرکم گرجدار آواز سنائی دی۔ جب شیطان
شیطان کسی کو گرفتار کرتا ہے تو اسے اپنے ہی رنگ و روپ میں پیش کرتا ہے، اسی لیے میں نے فرحاد کو گرفتار کرنے کے بعد تمہارے سامنے پیش کیا تو اس کے پیچھے دم لگا دی، کیونکہ میرے پیچھے بھی دم ہے۔ فرحاد کو علاج اور معالجے کے سلسلے میں جہاں جہاں لے جایا جاتا ہے تم دور ہی دور سے اس کی نگرانی کرو، میں پھر ثابت کروں گا وہ فرحاد ہے۔ شیطان درست کہہ رہا تھا، جو گمراہ ہوتے ہیں، غلط راستوں پر چلتے ہیں، گناہوں کو اپنا لیتے ہیں اور شیطانیت کا پرچار کرتے ہیں، ان کے جسم میں بھی شیطانی نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ یوں تو وہ انسان ہوتے ہیں اور انسان ہی نظر آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کی آنکھوں سے شیطانیت ٹپکتی ہے، کبھی ان کے چہرے ایسے بگڑے ہوتے ہیں جیسے ان کے اندر سے شیطان جھانک رہا ہو یا ان کے جسم کا کوئی عیب شیطانیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شیبہ کو اس بات کی حیرانی اور بے چینی تھی کہ مس بیوٹی کس بے باکی سے شیطان کی موجودگی میں اس کے ہی منہ میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ مس بیوٹی کے دماغ میں جم کر بیٹھ گئی تھی، اسی کے ذریعے شیطان کی آواز سنتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے شیطان کی گفتگو کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ آلہ بی بی اس کے منہ میں داخل ہونے کے بعد ایسے ماحول میں پہنچی تھی جو قابل دید تھا۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑا تاریک سا حال نظر آ رہا تھا، اندھیرے میں کہیں کہیں سے دیواریں جھلک رہی تھی، وہ دیواریں پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ اس حال کے درمیان میں ایک بہت بڑا آتش دان تھا جو دائرے کی صورت میں تھا، اس میں انگارے سے دہک رہے تھے۔ انہی انگاروں کی وجہ سے اس حال کی کچھ چیزیں نگاہوں کے سامنے جھلک رہی تھی۔ آتش دان کے پیچھے ذرا فاصلے پر ایک دیوار پر ایسی جالیاں لگی ہوئی تھی جیسی ایئر کولر وغیرہ میں ہوتی ہیں۔ مس بیوٹی اپنی ذہانت سے سوچ رہی تھی کہ اب تک شیطان کے منہ سے جو شعلے نکلتے رہے وہ شعلے اس آتش دان سے اٹھ رہے تھے، اور ان کے پیچھے دیوار پر جو آہنی جالیاں لگی ہوئی ہیں وہاں سے زوردار ہوا چلتی ہوگی، اس ہوا کی زد میں آ کر شیطان کے کھلے ہوئے منہ سے باہر نکلتے ہوں گے۔ اس دائرہ نما آتش دان کے اطراف ذرا نیچے پختہ فرش تھے، کچی زمین ہے، پانی ہے یا دلدل ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے مس بیوٹی یا آلہ بی بی جہاں کھڑی ہوئی تھی وہیں پتھریلی دیوار سے لگی ہوئی آہستہ آہستہ ایک سمت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک طرف چلتے رہنے کے دوران محسوس کیا جیسے اس کی سمت بدلتی جا رہی ہے، دیواریں سیدھی نہیں ہیں، وہی دیوار کبھی دائیں سمت جاتی ہے، کبھی پھر دائیں سمت گھوم کر اس کی سمتوں کو بدلتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے سمتیں بدلتی تھیں ویسے ہی حال کا منظر بھی کچھ تبدیل ہوتا تھا۔ اس نیم تاریکی میں ایک بڑا سا سادہ اسکرین نظر آیا، یوں جیسے دور سامنے بڑا سا سینما پردہ تنا ہوا ہو اور اب اس پر فلم چلنے والی ہو۔ وہ دائرہ نما آتش دان حال کے درمیان میں تھا، اس کے ایک طرف فاصلے پر وہی ایئر کولر کی آہنی جالیاں تھی، دوسری طرف وہ بڑا سا اسکرین تھا۔ اچانک آتش دان کے انگاروں سے دھواں سا اٹھنے لگا، یقیناً کوئی ایسا سفوف پھینکا گیا تھا جس سے وہ ماحول دھواں دھواں ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسکرین روشن ہوا، پھر اس پر ایک شیطان کا خاکہ نظر آیا۔ اس کے سر پر دو سینگ تھے، اس کے دونوں لمبے ہاتھوں کی انگلیاں لمبی تھیں اور انگلیوں سے نوکیلے ناخن نکلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سب سائے کی صورت میں تھا، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے پورے سراپے میں اس کی دم بھی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر وہ شیطان کا سایہ تھرکنے لگا، رقص کرنے لگا۔ اب شیبہ نے دیکھا اسکرین پر جو سایہ رقص کر رہا ہے اس کا عکس دھوئیں کی طرف آتا ہے۔ تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھوئیں نے شیطانی جسم کی شکل اختیار کر لی ہے اور وہ شیطانی انداز میں رقص کر رہا ہے، اور رقص کے دوران اس کی دم بھی ہلتی جا رہی ہے۔ اس منظر سے ثابت ہوتا تھا کہ باس بورنیا کے سامنے شیطان بنفس نفیس نہیں آتا تھا، ایسے ہی تماشے دکھاتا تھا، یعنی کہیں پروجیکٹر کے ذریعے کوئی شخص شیطانی روپ میں رقص کرتا تھا۔ پروجیکٹر کی روشنی اسے اسکرین تک پہنچاتی تھی، اسکرین کا عکس دھوئیں پر پڑتا تھا، پھر شیطان کے مجسمے کے کھلے ہوئے منہ سے نکلنے والے دھوئیں میں وہی عکس نمایاں رہتا تھا، اور پورنیا سمجھتا تھا کہ شیطان خود دیدار کرانے کے لیے آ گیا ہے اور اسے شیطان کے روبرو گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ شیبہ مس بیوٹی کے دماغ میں رہ کر جو تماشا وہاں دیکھ رہی تھی وہی تماشا اب شیطان کے کھلے ہوئے منہ سے باہر بورنیا کو نظر آ رہا ہے یا نہیں، یہ ابھی معلوم نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی شیبہ کے پاس اتنی فرصت تھی کہ وہ بورنیا کے پاس جا کر معلوم کرتی۔ یہاں تو شیطان کا بھید کھل رہا تھا کہ وہ کس طرح دھواں دھواں ہو کر آیا کرتا تھا۔ پھر اس دھوئیں کے شیطان نے کہکہا لگانا شروع کر دیا، یقیناً اسکرین کے پیچھے کوئی مائک کے پاس بیٹھا ہوا کہکہا لگا رہا ہوگا۔ وہ بھیانک کہکہا ایسے تھا جیسے آنے والی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ پھر شیطان کی گرجدار آواز نے کہا، آؤ آ جاؤ، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، خوش آمدید۔ اس لیے شیطان کے سائے میں آنے والے ہمیشہ خوش رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں۔ اس بار شیطان انگریزی زبان میں کہہ رہا تھا۔ شیبہ نے سوچا، خواہ مخواہ شیطانی زبان سیکھنے میں اتنا وقت ضائع کیا، یہ کم وقت تو اب انگریزی
بول رہا ہے، کیا اس کے دماغ کی طرف چھلانگ لگائی جائے؟ پھر شیبا کو میری ادائیں یاد آئیں۔ میں نے اسے کہا تھا جب میرے مقابلے پر انسان یوگا میں مہارت حاصل کر کے آتے ہیں اور میری ٹیلی پیتھی کا راستہ روکتے ہیں تو شیطان پھر شیطان ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے دماغ میں آنے نہیں دے گا۔ دانش مندی یہ ہے کہ پہلے شیطان کا اچھی طرح مشاہدہ کیا جائے، یقین کیا جائے کہ اس کے دماغ میں بآسانی پہنچا جا سکتا ہے، تب خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچا جائے۔ ادھر شیطان اس بیوٹی کو خوش آمدید کہہ رہا تھا، تم میرے پاس آنے والی ایسی مہمان ہو جو میرے لیے اجنبی نہیں ہو مگر خود اجنبی ہو، کیا تم جانتی ہو تم کون ہو؟ یہ سوال بہت اہم تھا اور اس کا جواب شیطان کے پاس ہی تھا۔ اس نے پھر فاتحانہ انداز میں کہا لگایا، پھر کہا تم نہیں جانتی، ہاں تمہارا خدا جانتا ہے، مگر اس زمین پر میں اور وہ پراسرار شخص جانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ مس بیوٹی نے کہا اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو پلیز مجھے بتاؤ میں کون ہوں، مجھے اپنی سابقہ زندگی کیوں یاد نہیں آتی؟ تنویمی عمل کے ذریعے تمہارے برین کو واش کیا گیا ہے، تمہارے دماغ سے ان تمام واقعات کو نکال دیا گیا ہے جو تمہاری پچھلی زندگی سے متعلق رکھتے تھے، اسی لیے تم سب کچھ بھول گئی ہو۔ تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں صحیح جگہ پہنچ گئی ہوں، یہاں میں خود کو تلاش کر لوں گی، مجھے میری اصلیت معلوم ہو جائے گی، لہذا میں پھر سوال کر رہی ہوں، بتاؤ میں کون ہوں؟ شیطان کی باری پر کم آواز سنائی دی، تمہارا اس میں اصل ہے سامی۔ وہ بڑبڑائی، سامی؟ ہاں، اور تمہارا اس میں صفت ہے آلہ بی بی۔ وہ پھر زیر لب بولی، آلہ بی بی؟ ہاں، اور آلہ بی بی پتھریلی دیوار سے لگ گئی تھی، اپنے متعلق سنجیدگی سے غور کر رہی تھی، پھر اس نے کہا مجھے یہ موجودہ نام پسند نہیں ہے، مس بیوٹی ایک چھچورا اور سستا سا نام ہے، مگر تمہارے حسن و جمال کے اعتبار سے تمہیں مس بیوٹی ہی کہنا چاہیے، مجھے مت کہو مس بیوٹی، جو ناپسندیدہ نام ہو وہ گالی بن جاتا ہے۔ ہاں، آلہ بی بی جیسا نام ظاہر کرتا ہے کہ مجھ میں کچھ اعلیٰ صفات موجود ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ آواز آئی، ہاں تم ذہانت اور حاضر دماغی میں یکتا ہو۔ بابا فرید واسطی کے ادارے سے جب بھی تم کسی مہم پر روانہ ہوتی ہو تو اتنی ٹھوس پلاننگ کرتی ہو کہ دشمنوں کی تمام شیطانی چالیں ناکام ہو جاتی تھیں، مجھے شیطان ہو کر بھی اس بات کا اعتراف ہے۔ آلہ بی بی نے پوچھا یہ بابا فرید واسطی کا ادارہ کہاں ہے؟ کیا وہاں میرے رشتہ دار رہتے ہیں؟ میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن؟ فی الحال تمہارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، صرف ایک فرحاد سے تمہارا دل اور دماغی رشتہ ہے۔ یہ فرحاد کون ہے؟ مجھے اس سے ملاؤ۔ اس سے تو خدا ہی ملائے گا، میں اپنے بندوں سے ملاتے ملاتے پریشان ہو گیا ہوں۔ وہ ایک پارا ہے، کھلی ہتھیلی پر نہیں ٹھہرتا، ہوا ہے بند مٹھی میں نہیں آتا، مگر اب آئے گا، میں تمہاری جھلک دکھاؤں گا تو ضرور آئے گا۔ کیا تم واقعی شیطان ہو؟ کیا تم واقعی انسان ہو؟ ہاں میں انسان ہوں، ہاں میں شیطان ہوں۔ کیا تم مجھے فرحاد سے ملا سکتے ہو؟ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کیا شیطان بے اختیار ہوتا ہے؟ مجھے خدا نے بڑی اختیار دیے ہیں، اتنے کہ میں انسان کے اندر پہنچ جاتا ہوں، اسے اندر سے بہکاتا اور برگلاتا رہتا ہوں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔